کتا تھا جو کہ ایک چرواہے کا تھا. تو جب وہ وہاں سے گزرے تو وہ کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگ گیا. وہ کتا تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ یہ کتا بھونکے نہ، لوگوں کو خبردار نہ کر دے، اسے ڈانٹنے لگے، دھتکارنے لگے اور بھگانے لگے. تو جب کئی بار، امام قرطبی نے لکھا ہے اس کی تفسیر میں کہ کئی بار جب اصحاب کہف نے اس کتے کو دھتکارا، ڈانٹ کر بھگانا چاہا، تو اس کتے نے پہلے اپنے اگلے پاؤں آسمان کی جانب اٹھائے. امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اس نے اپنے پاؤں آسمان کی جانب اٹھائے، گویا وہ کچھ اپنے رب سے دعا کر رہا تھا کہ مولا مجھے قوت گویائی عطا فرما تاکہ میں انہیں بتا سکوں کہ میں بھونک کر کے کسی کو خبردار نہیں کروں گا، بلکہ میں تو ان کے ساتھ رہ کر، ان کی صحبت میں رہ کر فیض حاصل کرنا چاہتا ہوں اور برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں. امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اس نے اپنے دونوں اگلے پاؤں آسمان کی جانب اٹھائے، گویا وہ اپنے رب سے دعا کر رہا تھا. مگر اس کی تفصیلات کے حوالے سے عیسائیوں اور یہودیوں کے علماء میں بڑے اختلافات تھے. ایک اختلاف تو ان کی تعداد ہی کے بارے میں تھا کہ کوئی کہتا تھا کہ وہ 2 تھے، تیسرا ان کا کتا تھا. کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. آگے یہ آیت کریمہ بیان ہوگی. تو ایک عیسائیوں کے درمیان اور اہل کتاب کے علماء کے درمیان اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں اختلاف تھا. دوسرا اختلاف غار میں ان کی مدت قیام کے بارے میں تھا کہ وہ غار میں کتنے سالوں تک رہے. تو چونکہ علماء اہل کتاب کے درمیان، اہل کتاب یعنی عیسائی اور یہودی، اللہ پاک نے جن کو کتاب عطا فرمایا، عیسائیوں کے پاس بھی کتاب تھی انجیل، اور یہودیوں کے پاس بھی کتاب تھی توریت، زبور وغیرہ، تو ان میں اختلاف تھا. مگر علماء کے درمیان اصحاب کہف کا واقعہ جو تھا یہ مشہور تھا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اہل کتاب اصحاب کہف کے واقعہ کو جانتے ہیں اور اس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں. انہیں سٹیک جانکاری نہیں ہے کہ وہ کتنے تھے اور کتنے سالوں تک وہ غار میں ٹھہرے رہے. لہٰذا اب اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، محبوب ہم تم سے اصحاب کہف کا واقعہ حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں، جو سچا واقعہ ہے، سٹیک اور ٹھیک ٹھیک جو ان کا واقعہ ہے آپ کے سامنے ہم، اللہ پاک نے فرمایا کہ بیان کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت ان کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے کہ انہم فتیتن، وہ کچھ جوان تھے، وہ کچھ جوان تھے. اب جوانوں میں بھی بہت کیٹیگری ہے، کچھ نوجوان ہیں، کچھ جو ہے 25 سے 35 کے درمیان ہیں، کچھ 35 سے 45 کے درمیان جو پروڑ ہو جاتے ہیں، کہولت کی عمر جسے کہتے ہیں، بھرپور جوانی. تو اس حوالے سے کہ اصحاب کہف جوانی کے کس درجے میں تھے، تو علماء تفسیر نے فرمایا ہے کہ وہ عنفوان شباب میں تھے، یعنی کہ ان کی نوجوانی کا عمر تھا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی 35 سال یا 40 سال کی ان کی عمر تھی، 30 سال کی ان کی عمر تھی، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جوانی کے ابتدائی مرحلے میں تھے.
اب یہاں پر ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جو نوجوان ہوتے ہیں، جو عنفوان شباب کے مرحلے میں ہوتے ہیں، عربی زبان میں ان کے لیے شاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. شاب، جس کی شاب یعنی نوجوان. تو اللہ پاک نے شاب کا لفظ استعمال نہیں فرمایا جو نوجوانی کے معنی کو بتاتا ہے، عنفوان شباب کے معنی کو بتاتا ہے، بلکہ فتیتن کا لفظ استعمال فرمایا ہے. فتیتن، فتیہ یہ جمع ہے، پلورل ہے، اس کا واحد ہے فتح. فتح جس کے بارے میں آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک مصرع سنا ہوگا، کافی مشہور ہے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یعنی کہ جوان اگر کوئی دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اور تلوار دیکھنی ہے تو ذوالفقار کو دیکھو. تو فتیتن جو ہے یہ فتح کا پلورل ہے، اور فتح کا جو روٹ ورڈ ہے نا جس سے یہ بنا ہے وہ فتوتن ہے. فتوت جس کا معنی جوانی کے تو آتا ہے لیکن عمر کے اعتبار سے جوانی کے نہیں آتا. دیکھیں، ایک ہے بچپنا، جوانی، بڑھاپا ایج کے اعتبار سے، کہ کوئی کم عمر ہے، مطلب 10-12 سال کا ہے تو ہم کہیں گے اس کا بچپنا ہے. اگر کوئی 15 سے 21 سال کے درمیان ہے تو کہیں گے کہ یہ عنفوان شباب کے مرحلے میں ہے، تو نوجوانی ہے. تو جوانی، بڑھاپا، بچپنا یہ کبھی کبھی عمر کے حوالے سے بولا جاتا ہے، اور کبھی کبھی عقل اور سمجھ کے حوالے سے بھی بولا جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ اگرچہ کوئی شخص جو ہے نوجوانی کی عمر کو پہنچ چکا ہے یا جوان ہو چکا ہے، لیکن اس کی جو عقل ہے بچوں کی طرح ہے، یا وہ اس میں اتنی میچوریٹی نہیں آتی، اگر آئی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ابھی ان کا بچپنا ہے. کہہ دیتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی بوڑھا ہے مطلب 60-65 سال کا لیکن بڑا مضبوط ہے دیکھنے میں تو کہہ دیتے ہیں آپ تو ابھی جوان ہیں. اور اگر کوئی جوان ہی ہے 35-40 سال کی عمر کا لیکن اگر وہ انتہائی لاغر و کمزور ہو جائے تو کہہ دیتے ہیں کہ بڑی جلدی آپ بوڑھے ہو گئے. تو بچپنا، جوانی، بڑھاپا کبھی عمر کے حوالے سے، کبھی عقل و سمجھ کے حوالے سے، طاقت و قوت کے حوالے سے. مگر جو فتح کا لفظ ہے، فتح، اور جو کہ فتوت سے بنا ہے، اس کا معنی مردانگی ہے، اور مردانگی کو آپ بہادری کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں. تو فتح کا لفظ عمر کے اعتبار سے جوانی کو نہیں بتاتا. جو فتح کا لفظ ہے، اور اصحاب کہف کو اللہ پاک نے فرمایا انہم فتیتن، فتح کا پلورل جمع فتیتن. تو یہ فتح کا معنی جوان جو ہوتا ہے یہ عمر کے حوالے سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ حوصلہ، ہمت، جواں مردی، طاقت و قوت، بہادری، باطل کے سامنے میں کھڑے ہونے کی طاقت و قوت اور حوصلہ، اس کے حوالے سے بھی کسی کو فتح یہ بول دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ 50 سال ہی کا کیوں نہ ہو، یا اگرچہ وہ 20-21 سال ہی کا کیوں نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اللہ پاک نے اصحاب کہف کو فتیتن کہا، فتیتن، اور وہ نوجوان تھے، عنفوان شباب کے مرحلے میں تھے. شابن کا لفظ اللہ پاک نے استعمال نہیں فرمایا جو نوجوانی کو بتاتا ہے عمر کے اعتبار سے، بلکہ فتیتن کا لفظ استعمال فرمایا جو طاقت و قوت، حوصلہ اور جواں مردی کے اعتبار سے جوانی کو بتاتا ہے. کچھ جوان تھے یعنی ان کے اندر باطل کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی طاقت و قوت تھی، ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر حق بولنے کی طاقت تھی. اگرچہ وہ عنفوان شباب کے درجے میں تھے، جبکہ انسان عقل کے اعتبار سے، حوصلے کے اعتبار سے، عزم کے اعتبار سے اتنا مضبوط
نہیں ہوتا۔ حوصلہ، عزم اور جوانی جو ہوتی ہے، جو مردانگی کے معنی میں ہے، عام طور سے یہ 30-35 سال کے بعد آتی ہے، جبکہ عقل کامل ہوتی ہے، حوصلہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے انبیاء کرام کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ 40 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد تمام انبیاء کے اوپر وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ حالانکہ ہر نبی پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے، ہر رسول پیدا ہوتے ہی رسول ہوتا ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو ہر نبی اور رسول، حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود سے اعلان کیا کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کیا ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ تو ہر نبی اور رسول پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے، لیکن ان کو جو دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے نا، یہ ذمہ داری 40 سال کی عمر کے بعد سونپی جاتی ہے، کیونکہ نبوت اور رسالت کی جو ذمہ داری ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری۔ تو جب تک عقل، قوت، حوصلہ کے اعتبار سے انبیاء اور رسول 40 سال کی عمر کو پہنچ کر اکملیت کے درجے تک نہیں پہنچتے، تب تک انہیں ذمہ داری نہیں سونپی جاتی دعوت و تبلیغ کی۔ حالانکہ انبیاء کرام کی عقل، جبکہ وہ بچے بھی ہوں، اس وقت بھی ان کی عقل پوری دنیا کی عقل سے زیادہ ہوتی ہے، ان کا حوصلہ پوری دنیا کے حوصلے سے زیادہ ہوتا ہے، ان کی سمجھ، ان کا دماغ اور ان کی طاقت و قوت تمام انسانوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایک نبی کی عقل کے مقابلے میں پوری دنیا کے عقل مندوں کی عقلوں کو لے لیا جائے، پھر بھی ایک نبی کی عقل تمام دنیا والوں کی عقلوں پہ بھاری ہوگی۔ تو جوانی کے مرحلے میں بھی، عنفوان شباب کے مرحلے میں بھی انبیاء کرام جو ہوتے ہیں عقل و سمجھ اور قوت و حوصلہ کے اعتبار سے تمام انسانوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں، مگر چونکہ نبوت و رسالت کی ذمہ داری انتہائی بڑی ذمہ داری ہے، لہذا جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ کر اکملیت کے درجے پر جب پہنچتے ہیں، یعنی کہ ان کے اعتبار سے اکملیت، ان کے اعتبار سے، ان کی شان کے لائق، ان کے درجے کے لائق، تب اللہ پاک انہیں دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری دیتا ہے۔ تو یہ جو اصحاب کہف تھے، یہ اگرچہ عنفوان شباب کے مرحلے میں تھے، ان کی عمر کم تھی، شہر کے جو امیر لوگ تھے کچھ، ان کے بچے تھے یہ، مگر اس کے باوجود طاقت و قوت اور عقل کے اعتبار سے وہ جواں مرد تھے، لہذا فرمایا انہم فتیتن، کہ وہ جو تھے وہ جواں مرد تھے، ان کے اندر عقل کے اعتبار سے، حوصلے کے اعتبار سے مردانگی تھی۔ عقل تھی تبھی تو وہ بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی بتانے والے کے، اپنی عقل کا استعمال کر کے کفر و شرک کے ماحول میں اللہ کی توحید اور وحدانیت پر ایمان لائے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور حوصلہ تھا تبھی تو دقیانوس جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے اعلان کیا کہ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے کہ نہیں ہے؟ تو فرمایا انہم فتیہ، وہ کچھ جواں مرد تھے، آمنو بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے۔ اور اس کے حوالے سے علماء نے فرمایا کہ بغیر کسی واسطے کے ایمان لائے۔ ان کے زمانے میں کوئی نبی نہیں تھا، کوئی رسول مبعوث نہیں کیے گئے تھے، کفر و شرک، پورا شہر کفر و شرک میں ڈوبا ہوا تھا۔ دقیانوس مومنین پر بڑا ظلم کرتا تھا اور وہ کفر و شرک کو عام کرتا تھا، اپنے باطل عقائد کو ماننے پر لوگوں کو مجبور کرتا تھا، مگر ویسے ماحول میں بھی یہ اپنے رب پر ایمان لائے، رب کی ربوبیت کا اقرار کیا، رب کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد فرمایا وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، کہ ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ فرمایا، اور اضافہ۔
یعنی ایک تو ایمان لائے ہی، اور ہم نے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اپنے فضل سے ان کی ہدایت کو مزید پختہ کیا، ان کی مزید رہنمائی کی۔ اور وہ کیسے کہ علماء نے فرمایا، علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ ہدایت میں اضافہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے حالات کو ان کے سازگار کر دیے، ان کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق بخشی، اس سماج میں کھڑے ہونے اور ظالم بادشاہ کے سامنے حق بیان کرنے کا حوصلہ عطا کیا۔ ایک تو یہ علماء کا قول ہے، اور دوسرا قول کہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ فرمایا، دوسرا قول یہ ہے کہ جب وہ نکل کر کے اپنے شہر والوں سے غار کی جانب وہ جو ہیں پناہ لینے جا رہے تھے، تو میں نے مختصراً آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ وہ ایک چرواہے کے کتے کے پاس سے گزرے۔ ایک کتا تھا جو کہ ایک چرواہے کا تھا، تو جب وہ وہاں سے گزرے تو وہ کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگ گیا، وہ کتا۔ تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ یہ کتا بھونکے نہ، لوگوں کو خبردار نہ کر دے، اسے ڈانٹنے لگے، دھتکارنے لگے اور بھگانے لگے۔ تو جب کئی بار، امام قرطبی نے لکھا ہے اس کی تفسیر میں کہ کئی بار جب اصحاب کہف نے اس کتے کو دھتکارا، ڈانٹ کر بھگانا چاہا، تو اس کتے نے پہلے اپنے اگلے پاؤں آسمان کی جانب اٹھائے۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اس نے اپنے پاؤں آسمان کی جانب اٹھائے، گویا وہ کچھ اپنے رب سے دعا کر رہا تھا کہ مولا مجھے قوت گویائی عطا فرما، تاکہ میں انہیں بتا سکوں کہ میں بھونک کر کے کسی کو خبردار نہیں کروں گا، بلکہ میں تو ان کے ساتھ رہ کر، ان کی صحبت میں رہ کر فیض حاصل کرنا چاہتا ہوں اور برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اس نے اپنے دونوں اگلے پاؤں آسمان کی جانب اٹھائے، گویا وہ اپنے رب سے دعا کر رہا تھا۔ تو جب اس نے اپنے پاؤں اٹھائے، پھر اللہ پاک نے اس کتے کو قوت گویائی عطا کر دی، نطقیت عطا کر دی، اور اس کتے نے انتہائی فصیح زبان میں کہا کہ آپ ہمیں کیوں دھتکارتے ہیں اور بھگانے کی کوشش کرتے ہیں؟ انی احب احبا اللہ، میں تو اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کا کوئی نقصان نہیں کروں گا، بھونک کر کے لوگوں کو خبردار نہیں کروں گا، آپ کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، آپ چلیں میں آپ کی حفاظت کروں گا، اس کتے نے کہا۔ اور اس کے بعد امام قرطبی نے یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ اس کتے نے یہ بھی کہا کہ آپ ہمیں کیوں بھگاتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ آپ اپنے رب کو پہچانتے، آپ کے رب کو پہچاننے سے پہلے ہی سے میں اپنے رب کو پہچانتا ہوں، پہلے ہی سے پہچانتا ہوں۔ یہ امام قرطبی نے لکھا ہے تفسیر قرطبی کے اندر۔ اب ہو سکتا ہے کوئی اس میں یہ لگائے کہ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ قرآن میں تو کتے کے بات کرنے کا تذکرہ نہیں ہے، علماء تفسیر نے یہ تمام چیزیں لکھی ہیں، روایتیں بیان کی ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اعتراض کرے یا باتیں کرے کچھ کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آج کل ایسے بھی کرامتوں کے انکار کا دور چل رہا ہے، عقلیت کا یہ دور ہے، اور لوگ جو ہے عقل پرستی کی جانب بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، تو کرامتوں کا بڑا انکار کرنے کا دور ہے۔ حالانکہ یہ اصحاب کہف کی کرامت ہے کہ اللہ پاک نے ان کے لیے کتے کو گویائی عطا فرمائی۔ مگر اگر کسی کو اعتراض ہو تو اس حوالے سے ایک حدیث سماعت کر لیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص تھا جو ایک بیل کے اوپر سوار ہو کر کے کہیں جا رہا تھا، اور جب وہ بیل چلنے میں اگر کوئی دقت کرتا تو وہ اسے مارتا تھا۔ تو جب کئی بار نہ چلنے کی وجہ سے، وہ سوار تھا اس کی پیٹھ پہ،
جب اس نے مارا بیل کو تو اللہ پاک نے اسے قوت گویائی عطا کی، اور اس نے اپنے سوار سے کہا کہ تم مجھے کیوں مارتے ہو؟ میں تو اس کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں، میں تو اس لیے پیدا کیا گیا ہوں کہ میں ہل چلاؤں، کھیت جوتوں، سوار ہونے کے لیے تو اللہ پاک نے مجھے نہیں بنایا ہے، تو آخر تم مجھے مارتے کیوں ہو؟ اس کام کے لیے جس کے لیے اللہ نے مجھے بنایا ہی نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ جو تھے ہنسنے لگ گئے کہ کیا جانور بیل کلام کرتا ہے؟ تو جب کچھ لوگ ہنسے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس واقعے پر مجھے یقین ہے، ابو بکر کو یقین ہے اور عمر کو یقین ہے۔ کسی کو یقین ہو یا نہ ہو، کوئی ہنسے یا کچھ بھی کرے، لیکن اس واقعے پر مجھے یقین ہے، ابو بکر و عمر کو یقین ہے۔ گویا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس واقعے پر یقین کے حوالے سے ابو بکر و عمر کو اپنے ساتھ ملایا۔ اس سے ابو بکر و عمر کی فضیلت اور آقا کریم کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اگر دوسروں کو کچھ اعتراض بھی ہو، سوالات بھی ہو، وہ ہنسے بھی، لیکن میں جو بھی کہوں اس پر میرا ابو بکر من و عن لبیک کہے گا اور اسے مانے گا، اور میرا عمر بھی اسے مانے گا۔ تو اگر کسی کو یقین نہ ہو تو یہ حدیث اس کے لیے جو ہے دعوت فکر دیتی ہے کہ اللہ کی قدرت، اگر اللہ اپنے محبوب بندوں کی عزت و عظمت کو ظاہر کرنا چاہے تو جانوروں کو قوت گویائی عطا کرنا کوئی بڑی بات تھوڑی نہ ہے۔ تو اس کتے کو اللہ پاک نے قوت گویائی عطا فرمائی، اور کتے نے کہا کہ میں اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرتا ہوں، اور میں تم سے پہلے ہی سے اپنے رب کو پہچانتا ہوں، لہٰذا مجھے نہ دھتکارو، میں تو تمہارے پیچھے پیچھے اس وجہ سے آ رہا ہوں کہ مجھے تمہارا فیض حاصل ہو اور تمہاری برکت حاصل ہو۔ ابھی اس کتے کے حوالے سے باقی واقعات آگے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور باتیں۔ تو علماء نے فرمایا کہ وَزِدْنَاهُمْ ہُدًى سے جو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اصحاب کہف کی ہدایت میں اضافہ فرمایا، تو اس سے مراد یہی ہے کہ ہم نے ان کے سامنے ایک کتے کو قوت گویائی عطا کر کے ان کے یقین میں اضافہ فرمایا کہ تم جس راستے پہ چل رہے ہو یہ راستہ ہدایت کا راستہ ہے، حق کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے، تم چلو، بڑھے چلو، اللہ پاک تمہیں کامیاب کرے گا، ناکامی کا منہ تمہیں نہیں دیکھنے دے گا۔ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرمایا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 14 ہے، فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، کہ انہوں نے اللہ پاک آیت نمبر 14 میں فرماتا ہے کہ ہم نے اصحاب کہف کی ہدایت میں اضافہ فرمایا اور ان کی ڈھارس بندھائی، ان کی ڈھارس بندھائی، ان کے دل کو مضبوط کیا، ان کے دل میں حوصلہ پیدا فرمایا، عزم جو ہے پیدا فرمایا، جب وہ کھڑے ہو کر بولے کہ ہمارا رب آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، ہم اس کے علاوہ کسی معبود کی عبادت نہیں کرتے۔ اگر ہم ایسا کہیں کہ ہمارا رب آسمانوں اور زمینوں کے رب کے علاوہ بھی کوئی ہے تو اس وقت ہم ایسی بات کہیں گے، اس وقت جو بات حق سے دور ہوگی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا رب آسمانوں اور زمین کے رب کے علاوہ کوئی رب ہے تو ہماری یہ بات جو ہوگی قولاً شططا، حق سے دور بات ہوگی، یہ باطل بات ہوگی، غلط بات ہوگی۔ یہ آیت نمبر 14 میں دوسرا انعام جو اللہ پاک نے اصحاب کہف کو عطا فرمایا اس کا تذکرہ ہے۔ پہلا تذکرہ تو یہ ہے کہ ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرمایا، یہ پہلا انعام۔ دوسرا انعام کہ ڈھارس بندھائی، ان کو حوصلہ عطا کیا۔ کب عطا کیا حوصلہ؟ فرمایا کہ اذ قاموا فقالوا، جب کہ اصحاب کہف کھڑے ہو کر بولے، کیا بولے؟ کہ ہمارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اگر ہم اس کے علاوہ کسی اور کو رب بولیں تو ہم حق سے الگ بات کہنے والے ہوں گے، ہم باطل بات کرنے والے ہوں گے۔
تو ڈھارس بندھائی ان کے کھڑے ہونے کے وقت. کہاں وہ کھڑے ہوئے تھے؟ کہا تو یہ تھا کہ ہمارا رب آسمانوں کا رب ہے، لیکن کہاں کھڑے ہوئے اور کہاں کھڑے ہو کر انہوں نے یہ بات بولی؟ اس حوالے سے علماء تفسیر کے 3 قول ہیں کہ کہاں کھڑے ہو کر انہوں نے یہ بولا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے. تو پہلا قول یہ ہے کہ جو ان کے شہر کا بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا، اسی سے آج تک دقیانوسی خیالات کا مالک ہے، دقیانوسی فکر کا مالک ہے. آرتھوڈوکسی ہے کوئی شخص اگر مطلب روڑی وادی قدیم نظریات کا بغیر کسی دلیل کے کچھ باتوں کو ماننے والا ہو تو کہہ دیا جاتا ہے کہ ارے چھوڑو اس کو، دقیانوسی ہے. اسی سے آیا ہے. اصحاب کہف کے زمانے کا بادشاہ، سمجھ گئے؟ اس کا نام کیا تھا؟ دقیانوس. تو اپنے ظالم بادشاہ جو لوگوں کو کفر و شرک پہ ابھارتا تھا، لوگوں کو حق سے روکتا تھا، ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے جب انہوں نے کہا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ موقع بڑا نازک تھا. اور یہ نوجوان کم عمر عنفوان شباب کے مرحلے میں، ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی جوانی کی اس ایج تک پہنچ گئے ہو کہ جب کہ حوصلہ مضبوط ہوتا ہے، ہمت مضبوط ہوتی، نہیں، بلکہ نوجوان تھے. اور پورا معاشرہ کفر و شرک کا شکار ہے. دقیانوس بادشاہ لوگوں کو کفر و شرک کی جانب دعوت دے رہا ہے، اہل حق کو سخت سزائیں دے رہا ہے، سخت سزائیں دے رہا ہے. کسی کو قتل کرا دے رہا ہے، کسی کے ہاتھ پاؤں کٹوا دے رہا ہے، کسی کو زندہ آگ میں جلا دے رہا ہے، قسم قسم کا عذاب دے رہا ہے. اہل حق کو اگر پتہ چلتا بھی ہے کہیں کہ کوئی حضرت عیسیٰ کے دین پر ہے، کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، تو اس کو سخت سزا دیتا تھا. ویسے ماحول میں کچھ نوجوانوں کا جو کم عمر نوجوان ہیں، پورے معاشرے کے خلاف جانا اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے افضل بات، افضل کلمہ، حدیث پاک ہے نا کہ سب سے بہترین بات ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کرنا ہے. تو ایک ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے. تمہارے پتھر سے جو پتھر کے تراشے ہوئے بت ہیں، یہ کوئی رب نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے. ہمارا رب تو وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، اور آسمانوں اور زمینوں کا انتظام کرنے والا ہے، جو جس سے جہان کا نظام قائم ہے. کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ ربنا خالق السماوات والارض، الہنا خالق السماوات والارض، ہمارا معبود آسمان و زمین کا خالق ہے. یہ نہیں فرمایا ہمارا رب آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، نہیں، بلکہ فرمایا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا نظام جو چلانے والا ہے وہ ہمارا رب ہے، جس کی وجہ سے نظام کائنات قائم ہے. اب کہنے کا مطلب یہ تھا، ایک یہ دعویٰ بھی تھا اور دلیل بھی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اصحاب کہف کے ان نوجوانوں کا ظالم بادشاہ کے سامنے دعویٰ بھی تھا کہ معبود فقط ہمارا رب ہے، تمہارے پتھر کے تراشیدہ بت نہیں ہے. اور دلیل بھی یہی، کیونکہ ہمارا رب اللہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اس جہان کا نظام وہی چلا رہا ہے، خلق سے لے کر وجود کے بقا تک اور تمام نظام کی استواری تک، اس قانون کے استحکام تک، تمام معاملات ہمارے رب کے دست قدرت میں ہیں. تم جن پتھر کے بتوں کو پوجتے ہو، بتاؤ انہوں نے کن کو پیدا کیا ہے؟ کن کو پیدا کیا ہے؟ یہ کس کا نظام چلاتے ہیں؟ اپنی ناک پر سے مکھی تو اڑا نہیں سکتے، ہے کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم نے یہی نہ کہہ کر کے سب کو توڑ دیا تھا. گئے تو خوب مطلب اچھی غذائیں، مٹھائیاں، پھل ان کے سامنے پڑے ہوئے ہیں اور پتھر کے بت ہیں سب. تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ یہ تمہارے سامنے اتنی عمدہ غذائیں ہیں، اتنی مٹھائیاں ہیں، کھاتے کیوں نہیں؟
تو کھانا تو کجا، جواب بھی نہ ملا، پتھر کا پتھر کیا بولیں۔ حضرت ابراہیم نے تیشا اٹھایا اور سب چھوٹوں کو مارنا شروع کر دیا، سب کو زمیندوز کر دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا نا اس کے کاندھے پہ تیشا لٹکا دیا، جو تیشا تھا لٹکا دیا۔ اور جو نمرود کے تمام ماننے والے تھے، قبطی نا، قبطی، وہ سب کے سب گئے تھے اپنی عید منانے۔ جب آئے اور بتوں کا حال یہ دیکھا کہ چھوٹے اوندھے پڑے ہیں، بڑے کے کاندھے میں تیشا لٹکا ہوا ہے، تو پوچھا کہ کس نے کیا؟ تو کسی نے کہہ دیا کہ وہ ایک ہیں آزر کے بیٹے، آزر، حالانکہ وہ بھتیجے تھے، ان کے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم کے ابا کا نام تارخ تھا، تارخ، آزر نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم کی نسل سے ہمارے آقا پیدا ہوئے، اور ہمارے آقا کی نسل میں کوئی مشرک ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آزر بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا، بتوں کو بنا کر بیچتا بھی تھا، مطلب بتوں ہی کے بنانے سے اس کی آجیوکا بھی چلتی تھی۔ تو کسی نے کہہ دیا کہ آزر کے جو بیٹے ہیں نا، عام طور سے بھتیجا کو بیٹا کہہ دیا جاتا ہے، تو وہ بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، انہوں نے کیا ہوگا۔ پوچھنے لگے بتاؤ آپ نے کیا ابراہیم؟ تو کہا کہ ہم نے تھوڑی کیا ہے، جو سب سے بڑا ہے نا جس کے کاندھے پہ تیشا لٹکا ہوا ہے اس نے کیا ہے۔ تو کہا کہ وہ کیسے کر سکتا ہے، وہ تو ہل بھی نہیں سکتا، تو پوچھتے کاہے ہو جو ہل نہیں سکتا، ہے کہ نہیں؟ مطلب یہ ایک مبہوت کرنے والا جواب۔ اور اسی قسم کا ایک واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپنے کا واقعہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جس میں کسی قسم کا شک نہیں اور شبہ نہیں کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے بڑا مقام ہمارے ابوبکر کا ہے۔ اس میں بالتحقیق ہے، یہ بالتحقیق یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ علماء اور ائمہ تحقیق کر چکے، اب کوئی تحقیق کرتا ہے تو وہ ہمارے ان ائمہ اور علماء سے جنہوں نے نامساعد حالات کے باوجود علم کے وہ دریا بہائے ہیں کہ آج ٹیکنالوجی کے اس دور میں جب کہ ہم لائبریری لے کر گھوم سکتے ہیں پھر بھی اس قسم کا کام نہیں کر سکتے جو انہوں نے کام کیا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ابن تیمیہ جو کہ اہل حدیثوں کا، غیر مقلدوں کا بڑا امام ہے، بات آ گئی ہے تو سن لیجئے، ابن تیمیہ مطلب جو اہل حدیث ہے نا، غیر مقلد، اور اس زمانے کا سب سے بڑا یہ پھیلنے والا فتنہ ہے، سب سے بڑا۔ میں ایک بار ڈاکٹر فیروز صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے مطلب کافی اچھی بات کی، سٹیک بات کی۔ جانتے ہیں حضرت، آج کے زمانے میں جو زیادہ پڑھا لکھا ہے نا وہ اہل حدیث بن رہا ہے، جو زیادہ پڑھا لکھا ہے، جو زیادہ اس کا استعمال کرنے لگ رہا ہے، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم خود بخاری پڑھیں گے، مسلم پڑھیں گے اور ہم کسی کی تقلید کاہے کریں گے، اور جو اس سے ذرا سا کم ہے تو وہاں بھی دیوبندی بن جا رہا ہے، اور جو اس سے بالکل مطلب نہیں کچھ مطلب پڑھا لکھا ہے یا زیادہ یہ سوچتا نہیں ہے تو وہ سنی ہے۔ آج کے زمانے میں حالات ایسے ہو گئے۔ تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی اچھی بات ہے، کیونکہ اللہ کو بغیر دلیل کے ماننا دلیل کے ماننے سے زیادہ افضل، کیونکہ جو دلیل سے مانتا ہے وہ گمراہ ہو سکتا ہے، جو بلا دلیل کے مانتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی کہ وہ نہیں کہتے ہیں کہ دیہات والے جو ذرا کم پڑھے لکھے جو ہوتے ہیں، مان لیا تو مان لیا، اب اس کے سامنے لاکھ دلیلیں دیتے رہے، نہیں بس یہی ہے تو ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بولیا ہماری زبان میں بولتے ہیں، ایک بات بول دی تو بول دی، جو مان لیا سو مان لیا۔ وہ حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے نا، حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو تھے عرب سے کلام کرنے جا رہے تھے، ایک چرواہا تھا، کچھ زیادہ علم نہیں تھا، تو رب کی محبت میں ڈوب کر کہہ رہا تھا، میرا رب تو کہاں ہے؟ اگر تو میرے پاس ہوتا تو میں تیرے بالوں میں تیل لگاتا، تیرے بالوں میں کنگھی کرتا، تیرے پاؤں دباتا۔ حضرت موسیٰ نے ڈانٹا کہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو، اللہ پاک جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ حضرت موسیٰ جب رب سے کلام کرنے گئے، اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ ہم نے تمہیں جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، توڑنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ ہمارا بندہ مجھ سے جو قریب ہے اسے دور کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے،
اس لیے بھیجا ہے کہ تم لوگوں کو مجھ سے قریب کرو، دور نہ کرو۔ تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، اور جو بالکل سچ بات ہے، کہ بنا سمجھے ماننے کا جو مقام ہے نا، بس مان لیا، اس میں گمراہی کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، اس میں بہکنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ ہم لوگ طرف جو کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اگر کوئی آتا ہے اور اس قسم کی باتیں کرنے لگتا ہے دوسرے فرقوں میں سے، تو وہ ان کی بات سنتے ہی نہیں، بھگا دیتے ہیں کہ جائیے، ہم کو آپ کی بات ہی نہیں سننی، آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب ہی نہیں، ہم مانتے ہیں اپنے رب کو، اور یہ مانتے ہیں کہ ہمارے آقا رب کے محبوب ہیں، اور پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ ان کا ہے۔ تو اسی وجہ سے استدلال کے ساتھ جو ایمان ہے، دلیل کے ساتھ، اس ایمان سے زیادہ افضل ایمان وہ ہے بغیر دلیل والا، مان لیا تو مان لیا۔ امام راضی کا واقعہ نہیں پڑھا؟ امام راضی بہت بڑے اللہ کے ولی، جب ان کا آخری وقت آیا تو ابلیس پہنچا ان کے پاس، بہت بڑا عالم ہے ابلیس، اس کے علم پر کتنے شواہد ہیں، تو یہ تو حضرت امام راضی سے کہنے لگ گیا کہ اللہ ایک ہے، تو کہاں ہے، کہاں دلیل دو، دلیل دی، اس نے رد کر دی، دوسری دلیل دو، دوسری دلیل دی، رد کر دی، تیسری دلیل دو، دی، رد کر دی، ایسے کرتے کرتے 360 دلیلیں دی امام راضی نے اللہ کی وحدانیت پہ، ہر دلیل کو ابلیس رد کرتا گیا، اور قریب تھا، اب چونکہ دلیل بچی نہیں، کیا کہتے، ابلیس کہہ رہا ہے کہ تو مانو، دلیل نہیں ہے تو مانو کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک نہیں ہے مانو، تو قریب تھا کہ بہک جاتے۔ ان کے پیر حضرت نجم الدین کبرا وضو بنا رہے تھے، انہوں نے وضو کے پانی کی کچھ چھینٹیں ماری، اور امام راضی کے سامنے حضرت نجم الدین کبرا کا سراپا آیا، اور یہ کہہ رہے تھے کہ راضی دلائل کے چکر میں کیوں پڑے ہو، یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں بغیر دلیل کو رب کو ایک مانتا ہوں، ہمیں دلیل کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں دلیل کی ضرورت ہی نہیں، میں مانتا ہوں تو مانتا ہوں ہمارا رب ایک ہے۔ تو یہ آج کل کے حالات ہیں کہ جو زیادہ اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ بخاری بھی ہم سمجھ لیں گے، مسلم بھی ہم سمجھ لیں گے، قرآن بھی ہم سمجھ لیں گے، حالانکہ ایک آیت کا مطلب پوچھ دیا جائے تو آئیں بائیں شائیں ہانکنے لگیں گے، اردو آتی نہیں ہے، اور اہل حدیث کے کچھ علماء کی باتیں سن کر کے بنے پڑے ہیں کہ ہم جو ہے نا ہم تقلید نہیں کر رہے ہیں، ہم تو خود سمجھ کر کے کر رہے ہیں۔ ارے تم سمجھ کے کہاں کر رہے ہو، کسی عالم کی بات مان کر کے کر رہے ہو۔ اب یہ تمہارا یہ نصیب ہے کہ تم کسی آج کل کے چھوٹے عالم کی بات مان رہے ہو، اور ہم امام اعظم کی بات مان رہے ہیں، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو ابن تیمیہ سے ایک بڑھیا نے ایک سوال کیا، ابن تیمیہ سے ایک حدیث کے بارے میں، ایک حدیث کے بارے میں سوال کیا کہ بتائیں اس حدیث کا کیا مطلب ہے۔ تو ابن تیمیہ کہتا ہے کہ اس حدیث کا میں آپ کو وہ مطلب بتاؤں جو امام شافعی نے سمجھا ہے، یا وہ بتاؤں جو میں نے سمجھا ہے، سمجھ؟ اس حدیث کا مطلب میں آپ کو وہ بتاؤں جو امام شافعی، 4 اماموں میں سے ایک، جن 4 اماموں کو ماننے والوں کے بیچ اہل سنت آج کے زمانے میں منحصر ہے، ان 4 میں سے ایک ابن تیمیہ نے کہا کہ اس حدیث کا میں وہ مطلب بتاؤں جو امام شافعی نے سمجھا ہے، یا وہ مطلب بتاؤں جو میں نے سمجھا ہے۔ تو بڑھیا نے جواب دیا کہ اس کا آپ وہ مطلب بتائیے جو امام شافعی نے سمجھا ہے، کیونکہ مجھ کو ان کی سمجھ پر آپ کی سمجھ سے زیادہ بھروسہ ہے، آپ کی سمجھ سے زیادہ بھروسہ مجھے امام شافعی کی سمجھ پر ہے۔ تو یہ ہمیں امام اعظم کی سمجھ پہ زیادہ بھروسہ ہے، 4 ائمہ کی سمجھ پہ زیادہ بھروسہ ہے۔ تو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تحقیق کر چکے علماء ائمہ، اب کون کیا تحقیق کرے گا اور کیا بتائے گا اس میں؟ کیا ان کی تحقیق سے کچھ اضافہ کر دے گا؟ تحقیق کرنے کے لیے اور اپنے باطل نظریات کو پھیلانے کے لیے انہی ائمہ کی کتابوں کا سہارا لے گا جن ائمہ نے کہا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انہی کی کتابوں کا سہارا لے گا۔ ایک تقریر میں ہمارے
تنظیم کے صدر حضرت علامہ مولانا مجاہد حسین صاحب قبلہ زیدہ مجدہ وادام اللہ ذلہ علینا نے ایک تقریر میں ایک بات کی. ہمارے علاقے میں ان کی ایک تقریر تھی تو میں نے سنی ہو کہ وہ بتا رہے تھے کہ کھانے کے بعد پیپسی لائی گئی ان کے سامنے، حضرت کے سامنے. تو جب یہ پینے لگ گئے تو ایک شخص تھا تو اس نے جو ہے حضرت کو روکا کہ حضرت یہ پیپسی مت پیجیے. تو کاہے نہ پئیں؟ تو اس سے نہ اسرائیل کو فائدہ ہوگا، اس سے اسرائیل کو فائدہ ہوگا اگر آپ پئیں گے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں تو پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. تو کہا کس پر؟ تو کہا کہ حضرت علی پر. اس شخص نے جواب دیا کہ حضرت علی پر پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ پیپسی جو ہے اس کو پی کر کے اسرائیل کا جتنا فائدہ نہیں ہوگا، اس سے زیادہ فائدہ آپ کی تحقیق سے، حضرت علی پر آپ جو تحقیق کریں گے نا اس سے اسرائیل کو فائدہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اب آپ کیا تحقیق کریں گے حضرت علی کے اوپر؟ کیا کریں گے؟ ہمارے علماء اور ائمہ نے تو تحقیق کر لی اور کہہ دیا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. اب کیا ضرورت ہے تحقیق کرنے کی؟ جہاں نہیں تحقیق ہے وہاں کیجئے نا. جہاں تحقیق ہو چکی ہے اب کیا کیجئے گا؟ اہل سنت کے بڑے علماء اور ائمہ نے کہہ دیا کہ ان کا پہلا نمبر ہے. کچھ اہل رفض نے تحقیق کی تو کہا کہ چوتھا، میں نے الٹ دیا، معاف کیجئے گا. اہل سنت نے تحقیق کی اور بتایا کہ حضرت علی کا چوتھا نمبر. اہل رفض نے اور شیعوں نے تحقیق کی اور بتایا کہ چوتھا نمبر. اب آپ تحقیق کر کے کون سا نمبر لے آئیں گے اور کیا کریں گے؟ تو یہ تحقیق کر کے جو آپ ماڈرن مسلمان بنیں گے نا تو ایک پیپسی پی کر کے اسرائیل کو جتنا فائدہ نہیں ہوگا اس سے زیادہ فائدہ ایک ماڈرن مسلمان بن کر کے آپ اسرائیل کو کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو آج کل بڑا یہ بھی آج کل بھی ٹرینڈ میں ہے کہ نہ پئیں ان کو فائدہ ہوگا. تو ایک ماڈرن یہ مسلمان بن کر کے ایک جو ہے یہ آزاد فکر بالکل قرآن و حدیث کی جو قاعدے ہیں، تعلیمات ہیں، ان سے آزاد کر لینا اپنی سوچ کو اور اپنے خیال کو، اور ایسا مسلمان بننا، یہ اسرائیل کے لیے اور دوسروں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے بنسبت 10 روپے کی پیپسی اور کوکا کولا پینے سے. ہے کہ نہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں تحقیق ہو چکی کہ وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے. تو ان کا ایک واقعہ ہے بچپنے کا. 10 بج چکا ہے، وقت ہو چکا ہے، لہٰذا میں اپنی گفتگو آج کی یہیں پہ مکمل کرتا ہوں. انشاءاللہ باقی کی باتیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا اگلی نشست میں انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اہل سنت والجماعت کے عقائد